ایران کے بادشاہوں میں سے ایک کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس نے ظلم کا ہاتھ رعیت کے مال و دولت پر بڑھا رکھا تھا اور اس کے ظلم و ستم سے لوگوں کا ناک میں دم آ گیا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کی اظہار رسانی سے بچنے کے لیے ملک سے بھاگنے لگے۔ جب رعایا کم ہو گئی تو لا محالہ اس کا اثر حکومت کی آمدنی پر پڑا اور شاہی خزانہ خالی ہو گیا۔ دشمن موقع کی طاق میں تھے، انہوں نے ہر طرف سے یلغار کر دی۔ مصیبت کے انہی دنوں میں ایک دن بادشاہ کی محفل میں شاہ نامہ فردوسی پڑھا جا رہا تھا۔ اس میں ضحاک کی بادشاہ کے زوال اور فریدوں کے زمانے کا ذکر آ گیا تو بادشاہ نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ فریدون کے پاس نہ خزانہ تھا نہ شان و شوکت، لاؤ لشکر، پھر اس نے سلطنت کیسے حاصل کر لی؟ بادشاہ نے جواب دیا، جیسا کہ تو نے سنا، لوگ ضحاک سے نفرت کی وجہ سے فریدون کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی حمایت کرنے لگے، اس طرح وہ بادشاہ بن گیا۔ وزیر نے کہا، جہاں پناہ رعایا کا جمع ہو جانا بادشاہت کا سبب ہے تو آپ مخلوق خدا کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ کیا آپ کو حکمرانی کی خواہش نہیں ہے؟ بادشاہ نے پوچھا کہ فوج اور رعیت کو اپنے گرد کیسے جمع کیا جا سکتا ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ کو بخشش سے کام لینا چاہیے اور رعیت کو لطف و کرم سے خوش کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کی حکومت کے سائے میں آرام اور اطمینان سے زندگی بسر کرے، اور آپ میں ان میں سے کوئی بھی صفت نہیں ہے۔ بادشاہ کو اس دانا وزیر کی نصیحت پسند نہ آئی، اس نے برہم ہو کر اس کو قید خانے میں ڈال دیا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ بادشاہ کے چچیرے بھائیوں نے سلطنت پر اپنا حق جتایا اور بادشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ جو لوگ بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر منتشر ہو چکے تھے، وہ سب اس کے چچیرے بھائیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور بادشاہ پر دھاوا بول دیا۔ وہ ان سب کا مقابلہ نہ کر سکا اور اپنے ملک سے ہاتھ گنوا بیٹھا۔ اس طرح اس کے ظلم و ستم سے تنگ ہوئے لوگوں کی مدد سے اس کے چچیرے بھائی حکمران بن گئے۔